بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اس کو دشمن ہی سمجھنا اور دشمن ہی بنا کر رکھنا. اور یہ دشمنی کا آغاز شروع میں ہی ہو گیا جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. فرشتوں کو، وہاں ابلیس بھی موجود تھا لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں وہ ذلیل ہو گیا، مردود ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو اس نے نہیں مانا، مخالفت کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوا اور اسے وہاں سے بھگا دیا. کہا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو نکل جا یہاں سے، تجھے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے اوپر قیامت تک لعنت رہے گی. تو انسان کے سامنے اس نے سجدہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس دن سے اس کے دل میں انسان کی دشمنی بیٹھ گئی. اور اسی دشمنی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھا کر، بجھا کر، بہلا کر، پھسلا کر، قسم کھا کر اور خیر خواہی اور ہمدردی کی بات بتلا کر ہمدرد اور خیر خواہ بن کر وہ آیا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس پیڑ میں سے آخر کھلا ہی دیا جس پیڑ میں سے کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا. اور اسی کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی ساری ذریت کے ساتھ اس دنیا میں آنا پڑا. تو دشمنی کی بنیاد اسی دن رکھ دی گئی. اور یہ دشمن بھی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی. دنیا میں انسانوں کے درمیان، مختلف طبقوں کے درمیان، مختلف لوگوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے، لیکن صلح کا امکان رہتا ہے. ہو سکتا ہے ان کی دشمنی ختم ہو جائے، وہ پھر آپس میں بھائی بھائی بن جائے. لیکن شیطان کے ساتھ ہماری دشمنی ایسی ہے کہ اب صلح ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ انسان کو ہدایت دی، رہنمائی کی، اسے سمجھایا، اسے بتایا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی سمجھایا، ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس لیے اسے دشمن ہی سمجھنا اور دشمن ہی بنا کر رکھنا. اس سے دوستی نہیں کرنا، کیونکہ اگر دوستی کرو گے، اگر اس کی باتوں میں آؤ گے تو پھر تمہارا نقصان ہو. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے عیون الحکایات.
اس میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت وہب ابن منبہ، جو تورات کے بہت بڑے عالم ہیں، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو صحابہ کے دور میں وہ تھے حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بنی اسرائیل کہلاتی ہے، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے اوپر ایمان لانے والے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ عیسائی کہلاتے ہیں، نصرانی کہلاتے ہیں۔ تو نقل گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، اس نے بستی سے باہر، آبادی سے باہر اس نے اپنا عبادت خانہ بنا لیا تھا ایک اونچی جگہ پر، اور وہیں پر وہ رہا کرتا تھا، بستی میں نہیں رہتا تھا لوگوں کے ساتھ، تنہا اسی اپنی کٹیا میں پڑا رہتا تھا اور وہیں عبادت، دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ جس کی وجہ سے جتنے بھی غلط اقوال ہوں یا غلط افعال ہوں سب سے وہ محفوظ تھا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، کوئی غلط بات نہیں کہتا، دنیا سے یکسو ہو گیا تھا، دنیا کی رغبت اس کے دل میں نہیں رہ گئی تھی، اس کے دل میں آخرت کی رغبت اور چاہت پیدا ہو گئی تھی، اللہ کی محبت اس کے دل میں سما گئی تھی۔ شیطانوں نے جا کر اپنے سردار ابلیس کے سامنے شکایت کی کہ فلاں جگہ ایک عبادت گزار رہتا ہے، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا، کوئی غلط بات نہیں کہتا، دنیا کی چاہت اس کے دل میں نہیں ہے، آخرت کی چاہت، اللہ کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے۔ ہم نے بہت زور لگایا، کوششیں کی، ترکیبیں اختیار کی، لیکن ہم کامیابی نہیں ہو رہے ہیں اس کو بھٹکانے میں، اس کو بہکانے میں، اس سے کوئی غلط بات نہیں کہلوا پاتے، اس سے کوئی غلط کام نہیں کروا پاتے۔ تو ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں خود اس کام کو کروں گا، میں خود جاتا ہوں اس کے پاس اور اس کو میں بہکاؤں گا۔ چنانچہ ابلیس بھیس بدل کر کے پہنچ گیا اور جا کر اس نے کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اس عبادت گزار نے پوچھا، دروازہ نہیں کھولا، پوچھا کون؟ تو کہا میں مسافر ہوں، سفر کرتے ہوئے آیا ہوں اور میں تھک گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات آپ کے اس عبادت خانے میں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی میں چلا جاؤں گا۔ اندر سے اس اللہ والے نے کیا کہا کہ بستی آگے ہے، قریبی ہے، وہیں چلے جاؤ اور وہیں جا کر رات گزارو، یہاں گزارنے کی اجازت نہیں، تم آگے چلے جاؤ۔ تو ابلیس تو آیا تھا بہکانے کے لیے، ان کو موقع ملا نہیں، تھوڑی دیر چپ چاپ رہا، پھر جب کچھ دیر گزر گئی دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر سوال کیا اندر سے اس اللہ والے نے کون؟ تو اس ابلیس نے جواب دیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیے کتنا بڑا ہتھیار استعمال کیا۔ اگر کسی آدمی کا دروازہ کوئی کھٹکھٹائے اور پوچھے کہ کون اور کہے کہ میں نبی ہوں تمہارا، تو بتائیے خوشی کے مارے وہ آدمی تو دروازہ ویسے ہی کھول دے گا، لیکن انہوں نے کہا، اندر سے دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو آپ نے دین کا پیغام مجھے پہنچا دیا ہے اور مجھ تک وہ پیغام پہنچ گیا ہے، اب میں اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاروں گا اور اب آپ سے میری انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ملاقات ہوگی، اب آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ دروازہ نہیں کھولا۔ ابلیس نے سوچا کہ یہ وار بھی بیکار چلا گیا، اب کیا کیا جائے؟ بہرحال تھوڑی دیر چپ رہا، پھر انتظار کرتے کرتے کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو اب سچ بتا دیا اس نے اور کہا کہ میں ابلیس ہوں اور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ برائے کرم دروازہ کھولیے، میں آپ سے عہد کرتا ہوں، پیمان کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو میں کبھی بھی پوری زندگی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں۔ بہرحال کھولا انہوں نے دروازہ کہ آؤ۔
ان کے ساتھ چل کر کے اندر کمرے میں پہنچا تو ابلیس بیٹھ گیا ان کے ساتھ اور پھر کہنے لگا کہ آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں، آپ جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں، میں آپ کو بتا دوں۔ تو صلی اللہ والے نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ انسانوں کو گمراہ جو تم کرتے ہو، تمہارا کام ہی ہے یہ انسانوں کو گمراہ کرنا، بھٹکانا، جہنم کے راستے پر لے جانا، تو مجھے اس چیز کے بارے میں بتاؤ جس سے تم کو سب سے زیادہ مدد ملتی ہو، کہ انسان اگر اس کام کو کر لے تو تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہو اس کو گمراہ کرنا۔ تو ابلیس نے کہا سب سے پہلی چیز کہ انسان اگر اس کام کو کر لے تو اس کے بعد میرے لیے اس انسان کو گمراہ کرنا اور جہنم میں لے جانا بالکل آسان ہو جاتا ہے، وہ ہے نشہ۔ کہ اگر انسان نشہ کر لے، شراب پی لے اور نشہ کرے، بھنگ کا نشہ، بھنگ ہے، افیون ہے، طرح طرح کے سگریٹ آتے ہیں جس میں نشہ ہوتا ہے، تو جو آدمی نشہ کرے گا تو کہا اس کے ساتھ تو ہم ایسے کھیلتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں، کہ لات مار کے اس بچے نے فٹ بال کو ادھر کر دیا، اس نے کر کے ادھر کر دیا، اس نے مار کے ادھر کر دیا۔ کہا جو نشے میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ایسے ہی کھیلتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جو اس نے بتائی کہ اس کے بعد ہمارے لیے اس کو گمراہ کرنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ جو نشے میں لگ جائے گا، جسے نشے کی لت لگ جائے، جو نشہ کر لے تو اسے گمراہ کرنا بالکل ہی آسان ہوتا ہے شیطان کی۔ پوچھا صلی اللہ علیہ نے اس کے بعد دوسری چیز بتاؤ، تو اس نے کہا کہ دوسری چیز ہے غصہ، کہ انسان جب غصے میں آ جاتا ہے تو کہا چاہے جتنی بھی عبادت کرتا رہے، وہ بڑا عبادت گزار ہو، روزہ رکھنے والا ہو، ہر طرح کی عبادتیں کرتا، کہا پھر بھی اس کا شکار کرنا اور اس کو بھٹکانا، گمراہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نشہ، دوسری چیز ہے غصہ۔ پھر صلی اللہ علیہ نے پوچھا پھر اور ایک چیز کے بارے میں بتاؤ جس سے تمہارے لیے آسانی ہوتی ہو انسان کو گمراہ کرنے۔ تو ابلیس نے کہا کہ بخل، کا بخیل انسان جس کے اندر بخل کی عادت ہو اس کو بھی گمراہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اس کے پاس آتے ہیں اور اللہ نے اس کو جو طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہے ہم اسے بتاتے ہیں یہ تو بہت کم ہے، کم کر کے بتاتے ہیں، وہ نعمت چھوٹی بنا دیتے ہیں اس کی نظروں میں، اور جو دوسروں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بڑی کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے، یہ بڑی ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو انسان کے اندر کیا ہے، اپنے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی، نعمتوں سے جو نواز رکھا ہے اس کو وہ کم سمجھتا ہے، اور دوسروں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو زیادہ سمجھتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس حاصل کرنے کے نتیجے میں پھر وہ طرح طرح کی شرارتیں اور بدماشیاں کرتا ہے، تو ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ تو تین طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو نشے باز ہو، جو نشہ کرتا ہو، اسے گمراہ کرنا سب سے آسان، اور اس کے بعد جو غصہ بہت زیادہ کرتا ہو اس کے لیے بھی، اس کو بھی گمراہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان۔ تیسرا وہ جو بخیل ہو اس کو بھی گمراہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، ایک واقعہ نقل فرمایا ایک عالم نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پڑھا اس واقعے کو کہ ایک آدمی، ایک نشہ والے شخص نے کیا ہے، نشہ کیا، اور نشے کی حالت میں دھوت جھومتا ہوا گھر کے اندر پہنچا، اور گھر میں پہنچنے کے بعد اس کی بیٹی اس کی نظر کے سامنے آئی، اس نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ نشے کی حالت میں انسان عقل سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان اور جانور کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ عقل ہے، اور جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس کی عقل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو نشہ کرتا ہے وہ نالے والے کے سامنے کسی گندگی کے پاس پڑا رہتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو نشے والا ہوتا ہے نشے میں چلتا ہے کسی نالے کے پاس، کسی گٹر کے پاس، کسی گندگی کے پاس، کسی کوڑے دان کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کسی باغ میں ہم آ گئے ہیں، تب باغیچے میں ہیں، گارڈن میں ہم آ گئے ہیں، لیکن گندگی میں شیطان اس کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، دیکھیے جب وہ شخص ہوش میں آیا اور اسے پتا چلا کہ میں نے تو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے، اتنا افسوس ہوا کہ اس نے خودکشی کر دی۔
کیوں ہوا؟ یہ نشے کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نشے کی حالت میں نشہ کرتا کرتا یہی عادت لگی رہی اور اسی حالت میں وہ مر گیا، توبہ نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نہر غوطہ سے پلائے۔ صحابہ نے پوچھا یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک نہر ہے جو شرمگاہ زانیہ عورتیں اور طوائف جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی شرمگاہ سے یہ نہر جاری ہو رہی ہوگی، اور اس کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ خود جہنم والے بھی اس بدبو سے پریشان ہوں گے، اور وہی گلاس بھر بھر کے اس نشہ کرنے والے کو پلایا جائے۔ نشہ اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے خود بھی بچے اور دوسروں کی بھی بچائے۔ یہ نہ سوچے کہ فلاں پی رہا ہمیں کیا، ہم کو نہیں پی رہے، نہیں، محلے میں کوئی بھی نشہ کرنے والا نہ رہے، اگر کوئی نشہ کرے اس کا ہاتھ پکڑے، سمجھائے اور ایک دم بائیکاٹ کر دے سارے محلے والے کہ تمہارے گھر نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ تمہارے گھر والوں سے تعلق رکھیں گے، تب تک تعلق نہیں رکھیں گے جب تک کہ تم نشہ کو نہیں چھوڑ دے، کیونکہ لعنت ہمارے محلے میں نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ اس لیے اس کو سمجھیں، ویسے نہیں ٹال دے کہ ہم ٹھیک ہیں دوسرا کر رہا ہے ہمیں کیا مطلب، نہیں۔ جیسے کورونا سے خود بھی بچ رہے تھے دوسروں کو بھی بچا رہے تھے، ایسے اسے اگر برابر کے گھر میں آگ لگ جائے تو یہ نہیں کہ اس کے گھر میں آگ لگی مجھے کیا، نہیں، اس کے گھر کی آگ پھر آپ کے گھر کی طرف بھی بڑھے گی۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ اس گھر کی آگ جب لگی ہے وہاں اس کو پہلے مرحلے میں جا کے بجھائیں۔ اس لیے اگر کوئی نشہ کرنے والا ہے پہلے جا کر کے اس کو روکے، ڈانٹے، سختی کرے، جو کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کرے۔ دوسرا ہے غصہ۔ غصے کی وجہ سے آپ خود جانتے ہیں، معاشرے میں دیکھ لیں کتنی طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہے، اسی غصے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور پھر مفتی صاحب کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں جی بس غصے میں طلاق دی۔ ایک نے کہا مجھے بھی آ کر کے دارالفتاح میں تھا، ایک مرتبہ بیٹھا ہوا، کہا کہ وہ مولانا صاحب وہ غصے میں طلاق دے دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے؟ یہ بتاؤ کون ہے دنیا میں جو پیار میں طلاق دے رہا ہو؟ سب تو غصے ہی میں دیتے۔ تو یہ نہ سوچے کہ غصے میں دی تو طلاق نہیں ہوئی، غصے میں دی گئی طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی غصہ ہے تو وجہ غصہ۔ اگر انسان کو غصہ ہے اور چند منٹ کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کر لے اور سوچے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے تو پھر آگے وہ عمل نہیں کرے گا، روک لے گا اپنے آپ۔ تو غصے کے نتیجے میں گھر بار اجڑ جاتے ہیں، جیلیں آباد ہو رہی ہیں قتل کرنے والوں سے۔ کیوں آباد ہو رہی ہیں؟ اسی غصے کے نتیجے میں۔ جو محلے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ اسی غصے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے جو انسان غصے کی حالت میں رہتا ہے۔ اور تیسرا بتایا بخل، بخیلی، کہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں دے رکھی اس کو کم سمجھتا ہے اور دوسروں کی نعمتوں کو زیادہ رکھتا ہے۔ لوگ جو دوسرے کی میراث کھا جاتے کیوں کھا رہے؟ اسی بخیلی کی وجہ سے۔ بہنوں کو میراث نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ اسی بخیلی کی وجہ سے۔ عورتوں کا میراث کھا جاتے، وجہ یہی ہے۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اسی بخیلی کی وجہ سے کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ قربانی اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ مال میں کیوں خرچ کروں، یہی ہے۔ ہاں، اس لیے بخیلی کی عادت کو اپنے اندر سے نکالیں، بخیلی کی عادت کو اپنے اندر سے نکالیں۔ آپ کے امام صاحب ہیں، ان کی تنخواہ کیا رکھتے ہیں؟ ان کو کیا روپے دیتے ہیں؟ وجہ وہی بخیلی۔ آپ خود سوچیں، کہتے ہیں کیا کہ امام صاحب کا 5,000 روپے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ کیوں چل جاتا ہے بھائی؟ برکت ہوتی ہے۔ اچھا، امام صاحب کے وہ 5,000 برکت والے آپ رکھ لیں اور آپ کے گھر میں جو 20,000 ہے وہ امام صاحب کو پہنچا دیں۔ ایسا کر کے دیکھیں، 2 مہینہ دیکھتے ہیں کتنی برکت ہے۔ ارے بھائی اللہ کے بندو، سمجھو کچھ چیزوں کو، یہ نہیں کہ ویسے ہی بس جو چاہا منہ میں آیا بول دیا۔ ارے برکت تو آپ کے لیے بھی ہے۔ برکت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ اگر امام صاحب کو 5,000 میں برکت دیتا ہے تو آپ کے گھر میں 5,000 میں برکت کیوں نہیں آتی؟ آپ کے گھر میں 20 اور 25,000 میں برکت کیوں آتی؟ 2-3 مہینہ بدل کر کے دیکھیں، وہ پیسے جو امام صاحب کے پاس آئے وہ ان کو پہنچا، وہ آپ لے جایا کریں، اور دوسرے اور اپنے گھر میں جو پیسے آئے مہینے بھر میں وہ آپ امام صاحب کو پہنچا دیا کریں۔ اس لیے امام صاحب کا بھی خیال رکھیں۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ وہی بخیلی۔ اس لیے 3 خطرناک بیماریاں ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو نشے سے بچا لے، جو شخص اپنے آپ کو غصے سے بچا لے، جو شخص اپنے آپ کو بخیلی سے بچا لے تو شیطان سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے فندوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی طرح طرح کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔